بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الأدب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 226 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب کفارۃ المریض، یعنی اگر کوئی مومن بیمار پڑ گیا ہو تو اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے لیے یہ بیماری، اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر اور یہ کہ راضی برضا رہتے ہوئے صبر سے کام لے گا، اور یہ کہ اس پریشانی کے موقع پر شکوہ و شکایت کی بجائے اللہ کا صبر اور شکر، ہمیشہ وہ شکر ادا کرتا رہے گا اور صبر کا مظاہرہ کرے گا، تو یہ چیز انشاءاللہ اس کے لیے کفارہ سیئات بن جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ناظرین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، تو ان میں سے یہ حدیث کے جس کا نمبر ہے، یہ اثر کے جس کا نمبر ہے 493، ہم یہ پڑھ رہے تھے گزشتہ ملاقات کے موقع پر، اور یہاں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، یہ ایک بار جب کسی مریض کی عیادت کی خاطر تشریف لے گئے وہاں اس کے گھر، تو وہاں انہوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ابشر، یعنی خوشخبری سن لو، اور اس کے بعد اسے یہ خوشخبری سنائی، فرمایا کہ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُؤْمِنِ يَجْعَلُهُ اللَّهُ لَهُ كَفَّارَةً وَمُسْتَعْتَبًا، کہ دیکھو مومن جب کبھی بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے بیماری کو کفارہ بنا دیا کرتا ہے اور تنبیہ کا ذریعہ بنا دیا کرتا ہے، یعنی بیماری کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر مومن اگر ناراضگی کی بجائے اگر یوں سوچے کہ اللہ کی طرف سے اس بیماری کو میرے لیے کفارہ سیئات بنا دیا جائے گا، یوں صبر سے کام لے۔ اور جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اللہ کو اپنے جس بندے کے لیے خیر اور بھلائی مقصود ہوا کرتی ہے تو اسے آخرت سے پہلے دنیا میں ہی، تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائے دنیا میں ہی، کہ آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے، تو آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اسے پاک اور صاف کرنے کے لیے کچھ طریقے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ وہ خوب توبہ و استغفار کیا کرے تو یوں گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ کہ خوب اچھے کام کیا کرے تو اچھے کام برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح پریشانی اور مصیبت یا بیماری کے موقع پر اگر کوئی صبر سے کام لے تو یہ چیز، یعنی اس کا یہ صبر اس کے لیے کفارہ سیئات، یعنی برائیوں سے پاکیزگی کا اور برائیوں کے خاتمے کا سبب بن جائے گی۔ تو پہلی خوشخبری یہ ہو گئی، یعنی کفارہ۔ اور دوسری بات یہ کہ مستعتباً، یعنی تنبیہ، کے بیماری کے موقع پر مومن اپنا جائزہ لیا کرتا ہے کہ میرا کیا اخلاق و کردار ہے، میری کیا صورتحال ہے، اگر اللہ کی عبادت کے معاملے میں کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے، غفلت ہے، تو وہ اصلاح کا عزم کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کے معاملات اگر درست نہیں ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یا اللہ ایک بار تو مجھے صحت عطا فرما دے تو آئندہ میں کسی سے جھگڑا نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، ایسا نہ ہو کہ اسی بیماری میں اگر میں چلتا بنا اگلے جہاں کی طرف
تو میں نے تو فلاں کا پیسہ دبا رکھا ہے، فلاں کا دل دکھا رکھا ہے، لوگ مجھے بد دعائیں دیں گے تو پھر یا اللہ میرا کیا بنے گا۔ تو یوں وہ اصلاح کا عزم کرے گا۔ تو یوں یہ معاملات، جبکہ اس کے برعکس فرمایا کہ وَإِنَّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ، برا انسان جب کبھی وہ بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی حالت تو بس یوں ہے کہ جیسے اونٹ کی حالت ہوا کرتی ہے۔ عقلہ اہلہ ثم ارسلوہ، کہ اونٹ کا جو کوئی مالک ہے کبھی وہ اسے باندھ دیتا ہے رسی سے، اور پھر کبھی اسے وہ کھول دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ فلا يدری لما عقل ولما ارسل، اور اونٹ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے کہ جب اسے باندھا گیا تو کیوں باندھا تھا، اور پھر جب چھوڑ دیا ہے، اسے کھول دیا ہے تو کیوں کھول دیا گیا ہے۔ یہ تو جو اس کا مالک ہے، جب وہ ضروری سمجھتا ہے کہ اسے باندھ دوں تو باندھ دیتا ہے، اور جب سوچتا ہے کہ کھول دوں تو کھول دیتا ہے اپنے کسی کام کے لیے۔ اور اونٹ کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ باندھا ہے تو مجھے کیوں باندھا، اور یہ کہ مجھے جب کھول دیا ہے تو کیوں کھول دیا۔ تو جو کوئی برا انسان ہے تو اسے اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ غفلت یوں اس قدر شدت کے ساتھ اور اتنی بری طرح اس پر غفلت طاری ہے کہ جب وہ بیمار پڑ گیا تو سوچتا ہے کہ میں بیمار پڑ گیا تو بس پڑ گیا بیمار، اب میرے لیے اس میں اللہ کی طرف سے، میرے خالق و مالک کی طرف سے کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے میرے لیے، کیا پیغام ہے، کیا اشارہ ہے، اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں جاتی کہ جس طرح اونٹ کو جب باندھ دیا گیا، اب وہ بندھا بیٹھا ہوا ہے اس جگہ جکڑا ہوا رسیوں میں کہ اٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، نقل و حرکت اور آمد و رفت کے قابل نہیں رہا کہ اسے تو باندھا ہوا ہے، رسیوں میں وہ جکڑا ہوا ہے۔ تو انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے تو بیماری اسے جکڑ لیتی ہے، گویا رسی سے اسے باندھ دیا گیا ہے کہ کام کاج کے قابل نہیں رہا، محنت و مشقت کے قابل نہیں رہا، اور یہ کہ کہیں آمد و رفت یا نقل و حرکت کے قابل نہیں رہا کہ جس طرح اونٹ کو جب باندھ دیا گیا تو وہ نقل و حرکت کے قابل نہیں رہا۔ تو یہ بیمار انسان بھی بیماری کی وجہ سے گویا کہ جکڑا گیا اور نقل و حرکت کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اگر مومن ہوگا تو سوچے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اور یہ کہ اپنے عمل و کردار کو وہ ٹٹولے گا کہ مجھے کیوں باندھا گیا ہے۔ لیکن اگر برا انسان ہے، فاجر ہے، تو اس طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی کہ جس طرح اونٹ اس بات کو سوچتا ہی نہیں کہ مجھے کیوں باندھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اونٹ کو جب چھوڑ دیا گیا، کھول دیا گیا، تب بھی وہ نہیں سوچتا کہ اب مجھے کیوں کھول دیا گیا ہے۔ تو الغرض جو برا انسان ہوگا اگر وہ بیمار پڑ گیا تو کبھی اس کی اس جانب توجہ نہیں جائے گی کہ مجھے باندھا گیا، بیماری سے جکڑا گیا تو کیوں، پھر اگر مجھے آزاد کر دیا گیا ہے تو کیوں۔ لیکن مومن کو یہ بات اور یہ غفلت کے معاملات زیب نہیں دیتے۔ مومن کو چاہیے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو سوچے، اولاً تو یہ کہ بیماری تو مقدر میں لکھی ہوئی تھی، مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے، وہ بدلنے والا نہیں ہے۔ انسان اس پر راضی ہو، خوش ہو، یا روتا رہے، ناراض ہوتا رہے، یا ہنستا رہے، خوش رہے، بہرحال جب وہ چیز ٹلنے والی نہیں ہے تو اگر ناراض ہوگا تو دنیا میں بھی تکلیف، پھر یہ کہ آخرت میں بھی تکلیف کے ناراضگی اور شکوہ و شکایت کا جو گناہ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى
ومن سخط فلہ السخط، یعنی پریشانی کے موقع پر اور تکلیفوں اور مصیبتوں کے موقع پر جو کوئی راضی رہے گا کہ اللہ کو یہی منظور ہے تو بس ٹھیک ہے، جو راضی رہے گا تو فلہ الرضا، تو اسے اللہ کی طرف سے بھی رضا ہی نصیب ہوگی کہ اللہ بھی اس سے راضی رہے گا۔ اور جو کوئی ناراض ہوگا تو پھر وہ کچھ بدل تو سکے گا نہیں، تقدیر کو کس طرح بدل سکتا ہے کوئی؟ ہاں البتہ یہ کہ ناراض ہو کر اسے کیا ملا یہ ملا ہے اسے کہ فلہ السخط، کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گا۔ الغرض مومن اگر بیمار پڑ جائے تو غفلت کی بجائے اسے سوچنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر میں صبر سے کام لوں تو یہ بیماری میرے لیے گناہوں سے معافی کا سبب بن جائے گی، کفارہ سیئات بن جائے گی، لہذا اس موقع کو ضائع کیوں کروں میں کہ بیماری تو آ ہی گئی، تو فائدہ اٹھا لوں میں کہ یہ بیماری میرے لیے کفارہ بن جائے برائیوں سے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں صبر سے کام لوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ وہ مستعتبہ، یعنی تنبیہ کا ذریعہ، کہ میں اپنا جائزہ لوں، اپنا محاسبہ کروں کہ میرا عمل کیسا ہے، اللہ کے ساتھ میرے معاملات کیسے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ میرا اخلاق اور رویہ و کردار کیسا ہے۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، تو عزم کیا جائے کہ یا اللہ ایک بار تو مجھے صحت عطا فرما دے تو آئندہ میں اپنے تمام معاملات درست رکھوں گا، کہ ایک بار یا اللہ تو مجھے موقع دے دے قبل اس کے کہ وہ مرض آ جکڑے مجھے، کہ جو آخری مرض ثابت ہوگا، کہ جو مرض الموت بن جائے گا، کہ پھر موقع ہاتھ سے شاید نکل جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 494۔ فرمائے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مومن اور مؤمنہ، یعنی مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، تو ہر مومن خواہ وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس کی کیفیت یہ رہا کرتی ہے کہ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی پریشانی اسے ستایا کرتی ہے، یا اس کے جسم میں، یا اس کے اہل و عیال میں، یا اس کے مال میں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے گا اس حالت میں کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں بچا ہوگا۔ کہ مومن کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کو مومن کے لیے خیر مقصود ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہو جائے، اور یہ کہ اگر آخرت میں اسے پاک کیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے، تو یوں اگر یہ پاک کرنے کا معاملہ آخرت میں ہوگا اگر کسی کے ساتھ، تو آخرت کا معاملہ تو بہت ہی نازک ترین ہے۔ لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کا جو معاملہ ہے نازک ترین، وہاں کا عذاب، وہاں کی پکڑ، تو اس سے پہلے دنیا میں ہی، اس دنیا سے اس کی رخصتی اس حال میں ہو کہ کوئی گناہ باقی نہ بچا ہو۔ لہذا پہلی بات تو یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے اس کی یہی دعا رہا کرے کہ یا اللہ میں کسی آزمائش کے قابل ہی نہیں ہوں، یا اللہ تو ہمیشہ مجھے عافیت و سلامتی کے ساتھ رکھنا، لیکن اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی صدمہ، کوئی نہ کوئی پریشانی تو ہمیشہ
انسان کو لاحق رہا کرتی ہے کہ کوئی فقیر ہے تو اسے غم ہے کہ کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا، اور یہ کہ اگر سردی کا موسم آ گیا تو سردی سے بچنے کا کیا انتظام ہوگا، کہاں سے بندوبست ہوگا۔ تو یوں فقیر انسان، محتاج انسان بھی پریشان رہا کرتا ہے، اور اگر کسی کو اللہ نے خوشحالی سے نوازا تو وہ بھی پریشان رہا کرتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کہ بیماری ہے تو بیمار، فقیر بھی بیمار پڑ جاتا ہے، امیر بھی بیمار پڑ جایا کرتا ہے۔ کوئی اس لیے روتا ہے کہ اولاد نہیں، کوئی اس لیے روتا ہے کہ اولاد ہے لیکن دل دکھاتی ہے۔ الغرض بے اولاد بھی روتا ہے، صاحب اولاد بھی روتا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی پریشانی انسان کو پریشان کیے رکھتی ہے ہمیشہ۔ الغرض اگر مومن ہوگا تو اسے یوں سوچنا چاہیے کہ یہ پریشانی بھی اس کے لیے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، کہ ہمیشہ ہی پریشانی لگی رہے گی، یا اس کے جسم میں کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کسی بیماری نے اسے آ جکڑا ہے، یا اہل و عیال میں کہ بیوی بچوں کے معاملات، پریشانیاں، کوئی بیمار پڑ گیا، یا کسی کا انتقال ہو گیا، یا بیوی بچوں میں سے کوئی نافرمانی کیا کرتا ہے، دل دکھاتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت کے بارے میں سوچا جائے کہ یہاں مؤمنہ یعنی مؤمن عورت کا تذکرہ بھی کیا گیا تو شاید اس کا شوہر اسے زد و کوب کیا کرتا ہو، اور یہ کہ دل دکھاتا ہو۔ الغرض اگر مرد ہے تو بیوی بچوں کے معاملات، اور اگر عورت ہے تو شوہر اور بچوں کے معاملات، اور یا پھر یہ کہ وہ مالی پریشانیاں۔ تو یوں کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی طرف سے مومن کے لیے، ہر صاحب ایمان کے لیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ پریشانیوں کے سلسلے جاری رہا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے سامنے پہنچنے سے پہلے وہ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔